السلام علیکم ناظرین، آج میں سرگودا جلسے میں موجود ہوں اور میں جو آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر پہنچا ہوں تو کچھ آپ کو حقائق دکھاؤں۔ اس جلسے کے حوالے سے ابھی 8 بجے اور مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز نہیں پہنچے، تھوڑا سا آپ میرے آگے تشریف لائیں۔ یہ وہ گراؤنڈ ہے جہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے اور اس کے ایک کراؤڈ یہ پیچھے والا حصہ ہے، اس کے آگے کراؤڈ جمع ہے۔ یہاں پر ابھی لوگ بیٹھ بھی رہے ہیں، وہاں آ بھی رہے ہیں، تھوڑے سے آپ دکھا بھی سکتے ہیں کہ ریلیاں اور ان کے قافلے مسلسل آ رہے ہیں۔ میں جو سب سے اہم بات ہے جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی تھی وہ یہ ہے، یہ گراؤنڈ کا وہ حصہ ہے جو کچھ دن پہلے مسمار کیا گیا ہے اور یہ آپ پورا دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ ریت ڈالی ہوئی ہے اور اسی کے اوپر بیٹھنے کا بندوبست بھی کیا گیا۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ بہت سی چیزیں وائرل ہو رہی تھیں، بہت سی چیزیں سوالات اٹھ رہے تھے۔ میں نے آج جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سرگودا کے بڑے اہم رہنما ہیں بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا، ان سے بات کی اس حوالے سے کہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ کیسے کوئی چیز مسمار کر سکتے ہیں، خراب کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو بنی ہے اس کے اوپر لوگ اگر بیٹھتے 50 سے زائد یا 100 سے زائد تو یہ ٹوٹ سکتی تھی، اس کے ٹوٹنے کا خدشہ تھا۔ اس وجہ سے یہ مسمار کروایا گیا کہ جانی نقصان نہ ہو، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 25 لاکھ روپے اس کی انڈر ٹیکنگ اور وہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے لگائی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اور بھی جتنا نقصان اگر ہوتا ہے ہمارے جلسے کی وجہ سے تو ہم وہ بھی پورا کریں گے۔ دوسری طرف انہوں نے ایک مثال دی، 2017 میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہوا تھا اور اس میں گیٹ ٹوٹ گیا تھا، جو مرکزی دروازہ وہ ٹوٹ گیا تھا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت ان کی حکومت تھی لیکن انہوں نے اس وقت ان کے اوپر FIR نہیں کروائی تھی، ان سے یہ کہا تھا کہ آپ اس کی مرمت کروا دیں، جس کے بعد انہوں نے شاید مرمت کروا دی تھی۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے کچھ یہ بھی چیزیں کہی جاتی ہیں کہ شاید ان کے جلسوں میں اب کراؤڈ نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں، آپ کو کراؤڈ بھی دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ جو پچھلا حصہ ہے یہاں سے لوگ اپنی کرسیاں اٹھا کے آگے لے کے جا رہے ہیں کیونکہ زیادہ لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ کسی طرح سے آگے جائیں، قریب جائیں، اور اس کے آگے ایک کراؤڈ ہے۔ میں آپ کو دکھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ حالات کیا ہیں۔ ابھی کوئی مرکزی قائد یہاں پر نہیں پہنچا، صرف مقامی MNA اور مقامی جو MPAs ہیں وہ موجود ہیں، لیکن آپ میرے بالکل سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے ایک بڑا کراؤڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی سے لوگ مریم نواز کی آمد سے پہلے ایک بڑا کراؤڈ یہاں پر اکٹھا ہو چکا ہے، اور سرگودا کے حوالے سے یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو MNAs ہیں وہ غالباً 4 نشستیں ان کے پاس ہیں اور 1 نشست شاید پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے۔ سرگودا ہمیشہ سے پاکستان مسلم لیگ نون یہاں سے سیٹیں جیتتی رہی ہے، اور ابھی بھی یہاں پر جو صوبائی اسمبلی کی سیٹوں کا تناسب ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس زیادہ ہے۔ یہاں کے جو پرومیننٹ لوگ ہیں وہ MNAs ہیں، چودھری حامد حمید ہیں، محسن شاہ نواز رانجھا ہیں، چودھری شاہ نواز رانجھا ہیں، اس طرح سے لوگ ہیں۔ آج میں نے کوشش کی ہے کہ یہ ویڈیو میں کراؤڈ کے اندر اس لیے بناؤں تاکہ آپ کو حقائق دکھا سکوں۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سے PTI کے دوست اعتراض کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جلسوں میں لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں اور آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ آج میں جلسے میں آیا ہوں تو میں لوگوں کے سامنے رکھ دوں کہ کیا یہ پیچھے کراؤڈ نہیں ہے، کیا یہ مرکزی قائدین کی آمد سے پہلے یہ کراؤڈ نہیں، یہ جلسہ جو پنڈال ہے یہ نہیں بھر، یہ پورا آپ چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے، اور یہ لوگ بغیر کسی ایک الزام یہ بھی آتا ہے کہ یہاں پر شاید سرکاری بندے یا کوئی لالچ دے کے بلائے جاتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ یہاں کے لوگوں سے مجھے بات کرنے کا موقع ملا ہے، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کو پسند کرتے ہیں، اور خاص طور پہ آج جو میں نے لوگوں سے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ کارکن بھی یہ سمجھتا ہے کہ جو سچویشن ہو گئی ہے اس میں نواز شریف کو واپس آنا چاہیے۔ نواز شریف یہ واحد شخصیت ہے جو اس وقت عمران خان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور یہ آج کا سینٹیمنٹ بھی ہے اس جلسے کا بھی، اور یہ مومنٹم ایسا ایسا بن رہا ہے۔ میں نے لوگوں سے بات بھی کی ہے، ویڈیو بھی ریکارڈ کی ہے، اور اس کے چند حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور یہ وہ حقائق ہیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ آپ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ یہ چند حقائق جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھے وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے، اللہ نے